قرآن مجید کا سورہ نمبر 8 سورہ انفال۔ سورہ انفال کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 8 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 88 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت میں انفال آیا ہے، اسی لیے اسے سورہ انفال کہا جاتا ہے، اور عربی میں انفال اس مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو، اور اس مال پر صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، اس میں دوسرے مسلمان شریک نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 میں توکل کا ذکر ہے، اور توکل بیکار اور رحمت خدا کے انتظار میں بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ عمل اور محنت کے ساتھ نتیجے کے بارے میں اللہ پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ آیت نمبر 41 میں خمس کے واجب ہونے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 45 اور 46 کے مطابق کسی بھی منزل پر کامیابی کے لیے 5 عناصر کا ہونا ضروری ہے: ثبات قدم، ذکر خدا، اطاعت خدا و رسول، عدم اختلاف اور صبر۔ جو شخص ہر ماہ سورہ انفال اور توبہ کی تلاوت کرے گا، اس کے وجود میں ہرگز منافقت کی روح داخل نہیں ہوگی، اور وہ حقیقی طور پر امیر المومنین علیہ السلام کا پیروکار ہوگا، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ بیٹھ کر جنت کے کھانے تناول کرے گا، یہاں تک کہ لوگ اپنے حساب سے فارغ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ انفال مال غنیمت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں، تو تم کہہ دو کہ انفال مخصوص خدا اور رسول کے واسطے ہے، تو خدا سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرو، اور اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ سچے ایماندار تو بس وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ بس اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہی لوگ تو سچے ایماندار ہیں، انہی کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، اور بخشش اور عزت و آبرو کے ساتھ روزی ہے۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ یہ مال غنیمت کا جھگڑا ویسا ہی ہے جس طرح تمہارے پروردگار نے تمہیں بالکل ٹھیک مصلحت سے تمہارے گھر سے جنگ بدر میں نکالا تھا، اور مومنین کا ایک گروہ اس سے ناخوش تھا۔
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون کہ وہ لوگ حق کے ظاہر ہونے کے بعد بھی تم سے خواہ مخواہ سچی بات میں جھگڑتے تھے اور اس طرح کرنے لگے گویا وہ زبردستی موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور یہ وہ وقت تھا جب خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ کفار مکہ کی دو جماعتوں میں سے ایک تمہارے لیے ضروری ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ کمزور جماعت تمہارے ہاتھ لگے تاکہ بغیر لڑے بھیڑے مال غنیمت ہاتھ آ جائے، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں سے حق کو ثابت قائم کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو ملیا میٹ کر دے، اگرچہ گناہگار کفار اس سے ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ یہ وہ وقت تھا جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور جواب دیا کہ میں تمہاری لگاتار 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یہ امداد غیبی خدا نے صرف تمہاری خوشی خاطر کے لیے کی تھی اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور یاد رکھو کہ مدد خدا کے سوا کسی اور کے ہاں سے کبھی نہیں ہوتی، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اپنی طرف سے اطمینان دینے کے لیے تم پر نیند کو غالب کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دفع کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور پانی سے بالو جم جائے اور تمہارے قدم اچھی طرح جمائے رہے۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ وقت تھا جب تمہارا پروردگار فرشتوں سے فرما رہا تھا کہ میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمانداروں کو ثابت قدم رکھو، میں بہت جلد کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا۔ بس پھر کیا ہے، اب تو ان کفار کی گردنوں پر مارو اور ان کی پور پور کو چٹیلی کر دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی
اور جو شخص بھی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو یاد رہے کہ خدا بڑا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ کافروں دنیا میں تو لو پھر اس سزا کا مزہ چکھو، اور پھر آخرت میں تو کافروں کے واسطے جہنم کا عذاب ہے ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اے ایماندارو، جب تم سے کفار سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو خبردار ان کی طرف پیٹ نہ پھیرنا۔ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اور یاد رہے اس شخص کے سوا جو لڑائی کے واسطے کترائے یا کسی جماعت کے پاس جا کر موقع پائے، اور جو شخص بھی اس دن ان کفار کی طرف اپنی پیٹھ پھیرے گا وہ یقینی ہر پھر کے خدا کے غضب میں آ گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ اور مسلمانوں، ان کفار کو کچھ تم نے تو قتل کیا نہیں، بلکہ ان کو تو خود خدا نے قتل کیا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم نے تیر مارا تو کچھ تم نے نہیں مارا بلکہ خود خدا نے تیر مارا، اور تاکہ اپنی طرف سے مومنین پر خوب احسان کرے، بے شک خدا سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين۔ یہ تو یہ، اور خدا تو کافروں کی مکاری کا کمزور کر دینے والا ہے۔ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کافرو، اگر تم یہ چاہتے تھے کہ جو حق پر ہو اس کی فتح ہو تو مسلمانوں کی فتح بھی تمہارے سامنے آ موجود ہوئی، اب کیا عذر باقی ہے؟ اور اگر تم اب بھی مخالفت اسلام سے باز رہو تو تمہارے واسطے بہتر ہے، اور اگر تم کہیں پلٹ پڑے تو یاد رہے ہم بھی پلٹ پڑیں گے اور تمہیں تباہ کر چھوڑیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ بہت زیادہ بھی ہو ہرگز کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو یقینی مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایماندارو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جب تم سن رہے ہو۔ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اور ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جاؤ جو منہ سے تو کہتے تھے کہ ہم سن رہے ہیں حالانکہ وہ سنتے سناتے خاک نہ تھے۔ ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔ اس میں شک نہیں
کہ زمین پر چلنے والے تمام حیوانات سے بدتر خدا کے نزدیک وہ بہرے گونگے کفار ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر خدا ان میں نیکی کی بو بھی دیکھتا تو ضرور ان میں سننے کی قابلیت عطا کرتا، مگر یہ ایسے بدسرشت ہیں کہ اگر ان میں سننے کی قابلیت بھی دیتا تو بھی منہ پھیر کر بھاگتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایماندارو، جب تم کو ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کام کے لیے بلائے جو تمہاری روحانی زندگی کا باعث ہو تو تم خدا کے رسول کا حکم دل سے قبول کر لو اور جان لو کہ خدا وہ قادر مطلق ہے کہ آدمی اور اس کے دل ارادے کے درمیان اس طرح آ جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ تم سب اس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو خاص انہی لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، بلکہ تم سب کے سب اس میں پڑ جاؤ گے، اور یہ یقین جانو کہ خدا بڑا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو جب تم سرزمین مکہ میں بہت کم اور بالکل بے بس تھے، اس سے سہمے جاتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو اچک لے جائیں، تو خدا نے تم کو مدینے میں پناہ دی اور خاص اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاک و پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایماندارو، نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم سمجھتے بوجھتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور یقین جانو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش کی چیزیں ہیں، کہ جو ان کی محبت میں بھی خدا کو نہ بھولے وہ دیندار ہے، اور یقیناً خدا کے ہاں بڑی مزدوری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایماندارو، اگر تم خدا سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے واسطے امتیاز پیدا کر دے گا اور تمہاری طرف سے تمہارے گناہ کا کفارہ قرار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑا صاحب فضل و کرم ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب کفار تم سے فریب کر رہے تھے تاکہ تم کو قید کر لیں یا تم کو مار ڈالیں یا تمہیں گھر سے نکال باہر کریں۔ وہ تو یہ تدبیر کر رہے تھے اور خدا بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا تھا، اور خدا تو سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بول اٹھتے ہیں کہ ہم نے سنا تو، لیکن اگر ہم چاہیں تو یقیناً ایسا ہی قرآن ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو بس اگلوں ہی کے قصے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب کافروں نے دعائیں مانگی کہ خدا بندہ، اگر یہ دین اسلام حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب ہی نازل فرما۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ حالانکہ جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو خدا ان پر عذاب نہیں کرے گا، اور اللہ ایسا بھی نہیں کہ لوگ تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور خدا ان پر عذاب نازل فرمائے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب یہ لوگ لوگوں کو مسجد الحرام خانہ کعبہ کی عبادت سے روکتے ہیں تو پھر ان کے لیے کون سی بات باقی ہے کہ ان پر عذاب نہ نازل کرے؟ اور یہ لوگ تو خانہ کعبہ کے متولی بھی نہیں، پھر کیوں روکتے ہیں؟ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، مگر ان کافروں میں سے وہ تیرے نہیں جانتے ہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا ان کی نماز ہی کیا تھی؟ تو اے کافرو، جب تم کفر کیا کرتے تو اس کی سزا میں پڑے عذاب کے مزے چکھو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کفار اپنے مال محض اس واسطے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو راہ خدا سے روک دیں، تو یہ لوگ اسے ان قریب ہی خرچ کریں گے، پھر اس کے بعد ان کی حسرت کا باعث ہوگا، پھر آخر یہ لوگ ہار جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا قیامت میں سب کے سب جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ
الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. تاکہ خدا پاک کو ناپاک سے جدا کر دے اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر رکھ کے ڈھیر بنائے، پھر سب کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ لوگ اب بھی اپنی شرارتوں سے باز رہیں تو ان کے پچھلے قصور معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر پھر کہیں پلٹے تو یقیناً اگلوں کے طریقے گزر چکے. جو ان کی سزا ہوئی وہی ان کی بھی ہوگی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. مسلمانوں، ان کافروں سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور بالکل ساری خدائی میں خدا کا دین ہی دین ہو جائے. پھر اگر یہ لوگ فساد سے باز آئیں تو خدا ان کی کارروائیوں کو خوب دیکھتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر سرتابی کریں تو مسلمانوں سمجھ لو کہ خدا یقیناً تمہارا مالک ہے، اور وہ کیا اچھا مالک ہے اور کیا اچھا مددگار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جان لو کہ جو کچھ تم مال لڑ کر لوٹو ان میں کا 5واں حصہ مخصوص خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پردیسیوں کا ہے. اگر تم خدا پر اور اس غیبی امداد پر ایمان لا چکے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیصلے کے دن جنگ بدر میں نازل کی تھی، جس دن مسلمانوں اور کافروں کی 2 جماعتیں باہم گد گئی تھیں، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے. إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ وہ وقت تھا جب تم میدان جنگ میں مدینے کے قریب کے ناکے پر تھے اور وہ کفار بعید کے ناکے پر، اور قافلے کے سوار تم سے نشیب میں تھے.
اور اگر تم ایک دوسرے سے وقت کی تقرری کا وعدہ کر لیتے تو اور وقت پر گڑبڑ کر دیتے، مگر خدا نے تو تم لوگوں کو اچانک اکٹھا کر دیا تاکہ جو بات شدنی تھی وہ پوری کر دکھائے، تاکہ جو شخص ہلاک گمراہ ہو وہ حق کی حجت تمام ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ ہدایت کی حجت تمام ہونے کے بعد زندہ رہے، اور خدا یقینی سننے والا خبردار ہے۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ یہ وہ وقت تھا جب خدا نے تمہیں خواب میں کفار کو کم کر کے دکھلایا تھا، اور اگر ان کو تمہیں زیادہ کر کے دکھلاتا تو تم یقیناً ہمت ہار دیتے اور لڑائی کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگتے، مگر خدا نے اس بدنامی سے بچایا۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ وہ دلی خیالات سے واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہ وہ وقت تھا جب تم لوگوں نے مٹ بھیڑ کی تو خدا نے تمہاری آنکھوں میں کفار کو بہت کم کر کے دکھلایا، اور ان کی آنکھوں میں تم کو تھوڑا کر دیا، تاکہ خدا کو جو کچھ کرنا منظور تھا وہ پورا ہو جائے، اور کل باتوں کا دار و مدار تو خدا ہی پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایماندارو، جب تم کسی فوج سے مٹ بھیڑ کرو تو خبردار اپنے قدم جمائے رہو اور خدا کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور خدا کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ہمت ہار دو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور جنگ کی تکلیف کو جھیل جاؤ، کیونکہ خدا تو یقیناً صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جاؤ جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلانے کے واسطے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ لوگ کرتے ہیں خدا اس پر ہر طرح سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
اور جب شیطان نے ان کی کارستانیوں کو عمدہ کر دکھایا اور ان کے کان میں پھونک دیا کہ لوگوں میں آج کوئی ایسا نہیں جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا مددگار ہوں ہی، پھر جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو اپنے الٹے پاؤں بھاگ نکلا اور کہنے لگا کہ میں تو تم سے نلوا الگ ہوں، میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نہیں سوچتی، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا بہت سخت عذاب والا ہے۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ یہ وہ وقت تھا جب منافقین اور جن لوگوں کے دل میں کفر کا مرض ہے کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اتراتے پھرتے ہیں، حالانکہ جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ غالب رہتا ہے، کیونکہ خدا تو یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور کاش اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جان نکال لیتے تھے اور ان کے رخ اور پشت پر کوڑے مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ عذاب جہنم کے مزے چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ سزا اس کی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے کیا کرایا ہے، اور خدا بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کیا کرتا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ان لوگوں کی حالت قوم فرعون اور ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے تھے اور خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، تو خدا نے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں لے ڈالا۔ بے شک خدا زبردست اور بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ سزا اس وجہ سے دی گئی کہ جب کوئی نعمت خدا کسی قوم کو دیتا ہے تو تا وقت کے وہ لوگ خود اپنی قلبی حالت نہ بدلیں، خدا بھی اسے نہیں بدلے گا، اور خدا تو یقیناً سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ ان لوگوں کی حالت قوم فرعون اور ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے تھے اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تو ہم نے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالا اور فرعون کی قوم کو ڈبا مارا، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ اس میں شک نہیں
کہ خدا کے نزدیک جانوروں میں کفار سب سے بدتر ہیں، تو باوجود اس کے پھر ایمان نہیں لاتے۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، پھر وہ لوگ اپنے عہد کو ہر بار توڑے ڈالتے ہیں اور پھر خدا سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ تو اگر وہ لڑائی میں تمہارے ہتھے چڑھ جائیں تو ایسی سخت گوشمالی دو کہ ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر دو جو ان کی پشت پر ہوں، تاکہ یہ عبرت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر تمہیں کسی قوم کی خیانت، عہد شکنی کا خوف ہو تو تم بھی برابر ان کا عہد ان کی طرف پھینک مارو۔ عہد شکن کے ساتھ عہد شکنی کرو، خدا ہرگز دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور کفار یہ خیال نہ کریں کہ وہ مسلمانوں سے آگے بڑھ نکلے، کیونکہ وہ ہرگز مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور مسلمانوں، ان کفار کے مقابلے کے واسطے جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے بازو کے زور سے اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے لڑائی کا سامان مہیا کرو۔ اس سے خدا کے دشمن اور اپنے دشمن اور اس کے سوا دوسرے لوگوں پر بھی اپنی دھاک بٹھا لو گے جنہیں تم نہیں جانتے ہو، مگر خدا تو ان کو جانتا ہے، اور خدا کی راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تم پورا پورا بھر پاؤ گے، اور تم پر کسی طرح ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر یہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ بے شک سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ لوگ تمہیں فریب دینا چاہتے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، خدا تو تمہارے واسطے یقینی کافی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی تو وہ خدا ہے جس نے اپنی خاص مدد اور مومنین سے تمہاری تائید کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہم ایسی الفت پیدا کر دی کہ اگر تم جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں ایسی الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی تھا جس نے ان میں باہم الفت پیدا کی. بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو بس خدا اور جو مومنین تمہارے تابع فرمان ہیں کافی ہیں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مومنین کو جہاد کے واسطے آمادہ کرو، وہ گھبرائیں نہیں. خدا ان سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم لوگوں میں سے ثابت قدم رہنے والے 20 بھی ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم لوگوں میں سے ایسے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اس سبب سے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. اب خدا نے تم سے اپنے حکم کی سختی میں تخفیف کر دی اور دیکھ لیا کہ تم میں یقیناً کمزوری ہے، تو اگر تم لوگوں میں سے ثابت قدم رہنے والے 100 ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر تم لوگوں میں سے ایسے 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب رہیں گے، اور جنگ کی تکلیفوں کو جھیل جانے والوں کا خدا ساتھی ہے. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. کوئی نبی جب تک کہ روئے زمین پر کافروں کا خون نہ بہائے اس کے یہاں قیدیوں کا رہنا مناسب نہیں. تم لوگ تو دنیا کے ساز و سامان کے خواہاں ہو اور خدا تمہارے لیے آخرت کی بھلائی کا خواہاں ہے، اور خدا زبردست حکمت والا ہے. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اور اگر خدا کی طرف سے پہلے ہی اس کی معافی کا حکم نہ آ چکا ہوتا تو تم نے جو بدر کے قیدیوں کے چھوڑنے کا بدلہ فدیہ لیا تھا اس کی سزا میں تم پر بڑا عذاب نازل ہو کر رہتا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رحيم. تو خیر جو ہوا سو ہوا، اب تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم واللہ غفور رحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی دیکھے گا تو جو مال تم سے چھین لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ تم سے فریب کرنا چاہتے ہیں تو خدا سے پہلے ہی فریب کر چکے ہیں، تو اس کی سزا میں خدا نے ان پر تمہیں قابو دے دیا، اور خدا تو بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ہر طرح ان کی خبر گیری کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے باہم سرپرست و دوست ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان تو قبول کیا اور ہجرت نہیں کی تو تم لوگوں کو ان کی سرپرستی سے کچھ سروکار نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت اختیار کریں، اور ہاں مگر دینی امر میں تم سے مدد کے خواہاں ہوں تو تم پر ان کی مدد کرنی لازم و واجب ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں نہیں جن میں اور تم میں باہم صلح کا عہد و پیمان ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا سب دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی باہم ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، اگر تم اس طرح مدد نہ کرو گے تو روئے زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں لڑے بھیڑے، اور جن لوگوں نے ایسے نازک وقت میں مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی ہر طرح کی خبر گیری کی،
یہی لوگ سچے ایماندار ہیں، انہی کے واسطے مغفرت اور عزت و آبرو والی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور صاحبان قرابت خدا کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کے بنسبت اوروں کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔